اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ آپ اس کو عمل کی نیت سے دیکھیں، سنیں، دوست احباب عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کریں. ہو سکتا ہے کسی ایک کی ہدایت کے لیے بھی کام آ گئی تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے. خواتین کے حقوق کے بارے میں اسلام نے بہت تاکید فرمائی ہے، جن میں سے چند ایک پر بات کریں گے، کیونکہ بہت سارے چیزیں تو ایک ویڈیو میں سما نہیں سکتی. تو سب سے پہلے جس پر مشرکین اور مرتدین اور بے دین لوگ انگلی اٹھاتے ہیں وہ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام عورت کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے، کیسے اس کی حفاظت کرتا ہے. نکاح کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے سورۃ النساء میں 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی سخت رکھتا ہو. نمبر 3، ان کے درمیان عدل و انصاف بھی ملحوظ رکھ سکے. نمبر 4، اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے ایک بیوی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے. اسلام سے پہلے جو حالات تھے، اسلام سے پہلے تعدد ازواج کا رواج تھا، مگر وہ رواج کسی قید اور ضابطے کا پابند نہیں تھا. نہ تعداد متعین تھی اور نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کی کوئی شرط تھی. ایک شخص 10 20 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا تھا. زندہ شوہر والی بیوہ کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی، یعنی شوہر ان میں سے جس کے حقوق چاہتا ادا کرتا اور جسے چاہتا معلق رکھتا. اسے نہ تو طلاق دی جاتی اور نہ ہی ان کے ازواجی اور معاشی حقوق ادا کیے جاتے. اسے آپ زندہ شوہر والی بیوہ کہہ سکتے ہیں. اسلام خواتین کا بے حد محافظ ہے. اسلام نے بیویوں کی تعداد متعین کر دی اور حقوق کی ادائیگی کو بھی فرض کر دیا. اس وقت دنیا میں ایک لعنتی تہذیب چل رہی ہے جو کہ لعین ہے، مغضوب ہے، جس کو ہم یورپ کی تہذیب کہہ سکتے ہیں. یورپ کی تہذیب جو پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے، وہ قانونی اعتبار سے تو ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلق رکھنے کو ناجائز قرار دیتی ہے. البتہ غیر قانونی طور پر جتنی بھی عورتوں سے تعلق قائم کر لیا جائے اس پر کوئی قدغن نہیں. 1970 کی دہائی میں امریکہ کے ٹیلی ویژن پر لائیو پروگرام چلتا تھا کہ ایک بچہ ہے، اس کا باپ کون ہے. تو ایک عورت 200 مردوں کا نام بتاتی تھی یا کم و بیش، پھر ان کے ڈی این اے ٹیسٹ لیا جاتا تھا، پھر جا کے معلوم ہوتا کہ اس کا باپ کون ہے. اور بعض اوقات ایک عورت نے 200 نام لیے، ان میں سے ایک بھی نہیں نکلا، پھر اس نے کوئی اور نام دیے لاتعداد 100 200 50 جتنے بھی، تو ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کسی ایک کا میچ کر گیا تو اس کا باپ نکلا. یعنی کیسی بری سوسائٹی اور تہذیب ہے کہ بچے کو معلوم ہی نہیں کہ اس کا باپ کون ہے. اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں بھی کچھ نہیں دیا جاتا تھا. دور جہالت میں عرب کا مقولہ تھا کہ ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے. اپنے اس جہالت پر مبنی اصول کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا. اسلام نے آ کر ظلم کا خاتمہ کیا، بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا، عورت کو حصہ دار بنایا. عورت کو حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں ہے،
بلکہ اس کا حق اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جانا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں پکڑ کا سبب بنے گا۔ عورت کو ان کا شرعی حقوق ادا نہ کرنا، ان کو میراث میں حصہ دار نہ بنانا، آخرت میں رب تعالیٰ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں پکڑوائے گا۔ آج موقع ہے کہ ہم دینی احکامات پر عمل کر کے رب تعالیٰ جل شانہ کے فرمان اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی تہذیب کو اپنائیں تاکہ آخرت میں اور دنیا میں سرخرو ہو سکے۔ آئندہ ویڈیو تک اللہ حافظ، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔